السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہم اپنی آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ الرحمن مضاف اور مضاف الیہ کی تعریف اور مضاف الیہ کے چند اہم قواعد بیان کریں گے انشاءاللہ الرحمن۔ اس کے ذریعے آپ حضرات کو کافی فائدہ حاصل ہوگا، تو آپ حضرات مکمل ویڈیو سماعت فرمائیں اور علم دین حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکب اضافی کے کچھ قواعد۔ سب سے پہلے مرکب اضافی کی تعریف جان لیتے ہیں کہ مرکب اضافی کہتے کسے ہیں۔ مرکب اضافی وہ ہے جس میں ایک چیز کو دوسری چیز کی طرف اس طرح منسوب کیا گیا ہو کہ سننے والے کو کوئی خبر یا طلب نہ ملے۔ جسے منسوب کیا جائے اسے مضاف اور جس کی طرف منسوب کیا جائے اسے مضاف الیہ کہتے ہیں۔ سب سے پہلے مضاف الیہ کا قاعدہ بیان کیا جاتا ہے کہ مضاف اور مضاف الیہ کی پہچان کا طریقہ کیا ہے۔ کچھ الفاظ ہیں جیسے کلو، بعدو، قبلو، عندہ، ذو، الو، غیر، نح، مثل، دونا، تحتا، فوقا، خلفا، قدام، حیثو، امام، مع، بینا، ایو، سائرو، وسطو، یوم۔ تو یہ جتنے بھی الفاظ بیان ہوئے یہ ہمیشہ مضاف ہوں گے۔ یہ عام ہے کہ ان کا مضاف الیہ عبارت میں موجود ہو یا محذوف ہو۔ قاعدہ نمبر 2، نح اور مثل اور غیر معرفہ کی طرف مضاف ہونے کے باوجود نکرہ ہی رہتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 3، 3 سے 10 تک اعداد 100، 100 اور 1000، 1000، چاہے یہ تثنیہ ہوں یا جمع، ہمیشہ اپنے مابعد کی طرف مضاف ہوتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 4، 2 اسماء کلام میں ہوں ان میں سے پہلے پر الف لام نہ ہو جبکہ دوسرے پر الف لام ہو تو یہ عام طور پر مضاف اور مضاف الیہ بنتے ہیں، بشرطے کہ پہلا اسم کسی کا اسم نہ ہو، اس میں اشارہ اور ضمیر بھی نہ ہو، جیسے رب العالمین، کتاب زید، ریاض الصالحین، کتاب الطہارہ وغیرہ۔ تو یہ قاعدہ یہاں بیان ہوا۔ قاعدہ نمبر 4 کہ 2 اسم ہوں کلام میں ان میں سے پہلے پر الف لام نہ ہو جبکہ دوسرے پر الف لام ہو تو یہ عام طور پر مضاف اور مضاف الیہ بنتے ہیں، بشرطے کہ پہلا اسم کسی کا اسم نہ ہو، اس میں اشارہ اور ضمیر بھی نہ ہو۔ تو جیسے میں نے یہاں بیان کیا رب العالمین، تو دیکھیے رب یہ نکرہ ہے اور اس کے مابعد العالمین آ رہا جس پر الف لام داخل اور یہ معرفہ ہے، لہٰذا رب کو مضاف کہیں گے اور العالمین کو مضاف الیہ کہیں گے۔ اسی طریقے سے کتاب و زیدن، دیکھیے کتاب و نکرہ ہے، زیدن معرفہ ہے کیونکہ علم ہے، تو پہلا مضاف بنے گا دوسرا مضاف الیہ۔ ریاض الصالحین، ریاض و مضاف ہے کیونکہ نکرہ ہے، الصالحین پر الف لام داخل ہے، معرفہ ہے۔ اسی طریقے سے میں نے کہا کتاب الطہارہ، تو کتاب و مضاف، الطہارہ مضاف الیہ، کتاب و نکرہ اور الطہارہ معرفہ ہے کیونکہ اس پر الف لام داخل ہے۔ قاعدہ نمبر 5، 3 اسماء ایک کلام میں آ جائیں ان میں سے پہلے 2 پر الف لام نہ ہو جبکہ تیسری جگہ الف لام ہو تو یہ آپس میں مضاف مضاف الیہ ہوں گے، جیسے باب و صلاۃ الجمعۃ مظہر و کلمات اللہ۔ تو یہاں پر دیکھ لیجئے میں نے قاعدہ یہ بیان کیا کہ 3 اسم کلام میں آ جائیں ان میں سے پہلے 2 پر الف لام نہ ہو جبکہ تیسری جگہ الف لام ہو تو یہ آپس میں مضاف مضاف الیہ ہوں گے۔ تو دیکھیے بابو یہ ایک اسم ہے، اس کے بعد صلاۃ یہ دوسرا اسم، اس کے بعد الجمعہ یہ تیسرا اسم ہے، تو پہلے 2 اسم پر الف لام نہیں ہے اور تیسرے اسم پر الف لام ہے۔ دیکھیے بابو یہ بھی نکرہ ہے، الف لام نہیں اس پر، صلاۃ یہ بھی نکرہ ہے، اس کے بعد جو تیسرا اسم آ رہا الجمعہ اس پر الف لام داخل ہے، یہ معرفہ ہے۔ تو قاعدہ یہ ہوا کہ جب 2 نکرہ اس کے بعد معرفہ آ جائیں تو 2 نکرہ اور معرفہ آ جائیں تو آپس میں مضاف اور مضاف الیہ بنتے ہیں، تو کہیں گے باب و مضاف، صلاۃ مضاف الیہ مضاف، الجمعۃ مضاف الیہ۔ اسی طریقے سے مظہر و کلمات اللہ۔ قاعدہ نمبر 6،
3 اسماء ایک کلام میں آ جائیں، ان میں سے پہلے 2 پر الف لام نہ ہو جبکہ تیسری جگہ ضمیر آ جائے تو وہ بھی آپس میں مضاف مضاف الیہ ہوں گے، جیسے غسل وجہہ ببعض ذنوبہم ربع رأسہ۔ تو یہاں پر قاعدہ یہ ہوا کہ 3 اسماء یعنی 3 اسم آ جائیں، ان میں سے پہلے 2 پر الف لام نہ ہو جبکہ تیسری جگہ پر ضمیر آ جائے تو وہ بھی آپس میں مضاف مضاف الیہ ہوں گے۔ تو دیکھیے غسلو ہے، اس کے بعد ایک اسم ہے، پھر وجہ ہی آ رہا تو وجہ دوسرا اسم ہے اور ہی ضمیر یہ تیسرا ہے، تو غسلو پہلا اسم، وجہ دوسرا اسم، اس کے بعد تیسری جگہ پر کیا آ گئی ضمیر، تو ایسی صورت میں یہ بھی مضاف مضاف الیہ ہوں گے۔ بے بعض ذنوبہم، بعض پہلا اسم، ذنوب دوسرا اسم، ہم یہ جو ہے ضمیر ہے۔ اسی طریقے سے ربع رأسہ، ربع یہ پہلا اسم ہے، راس دوسرا اسم، ہی ضمیر آ گئی تو یہ بھی مضاف مضاف الیہ بنیں گے۔ قاعدہ نمبر 7، اسی طرح ایک کلام میں 4 اسماء آ جائیں، ان میں سے پہلے 3 پر الف لام نہ ہو جبکہ چوتھے کلمے پر الف لام ہو، یا چوتھا کلمہ ضمیر ہو، یا 5 اسماء ایک کلام میں آ جائیں، ان میں سے پہلے 4 پر الف لام نہ ہو جبکہ 5ویں پر الف لام آ جائے، یا 5ویں جگہ ضمیر ہو تو یہ آپس میں مضاف مضاف الیہ ہوں گے، جیسے معرفت و مقدار رأس المال۔ یہاں پر قاعدہ یہ بیان ہوا، قاعدہ نمبر 7، کہ 4 اسماء ہوں، ان میں سے پہلے 3 پر الف لام نہ ہو جبکہ چوتھے کلمے پر الف لام ہو۔ تو دیکھیے قاعدہ، معرفہ تو پہلا اسم، مقدار و دوسرا اسم، راس تیسرا اسم، المال چوتھا اسم، تو معرفہ تو یہ بھی نکرہ، مقدار یہ بھی نکرہ، راس یہ بھی نکرہ، یہ 3 اسماء جو کہ نکرہ ہیں۔ اس کے بعد چوتھا اسم جو آ رہا المال، یہ معرفہ ہے، تو یہ قاعدہ میں نے بیان کیا ہے بھی کہ 4 اسماء آ جائیں، ان میں سے پہلے 3 پر الف لام نہ ہو جبکہ چوتھے کلمے پر الف لام ہو، یا چوتھا کلمہ ضمیر ہو، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں مضاف مضاف الیہ بنیں گے۔ پھر اس کے بعد وہی قاعدہ ہے، یا 5 اسماء آ جائیں، ایک کلام میں آ جائیں 5 اسماء، ان میں سے پہلے 4 پر الف لام نہ ہو جبکہ 5ویں پر الف لام آ جائے، یا 5ویں جگہ ضمیر ہو تو یہ آپس میں مضاف الیہ ہوں گے۔ تو دیکھیے بعض آیات ربکا، تو بعض پہلا اسم ہے، آیات دوسرا اسم ہے، ربکا، ٹھیک ہے، رب یہ تیسرا اسم ہے اور کاف یہ چوتھا اسم ہے۔ اس کے بعد جو ہے باب و متابعات اصحاب رسول اللہ، میں نے قاعدہ بیان کیا کہ 5ویں، یہ قاعدہ میں نے بیان کیا ہے کہ 5 اسماء ایک کلام میں آ جائیں، ان میں سے پہلے 4 پر الف لام نہ ہو جبکہ 5ویں پر الف لام آ جائے، یا 5ویں جگہ ضمیر ہو تو یہ آپس میں مضاف مضاف الیہ ہوں گے۔ تو دیکھیے باب و متابعات اصحاب رسول اللہ، یہ باب پہلا اسم ہے، متابعات دوسرا اسم ہے، اصحاب تیسرا اسم ہے، رسول چوتھا اسم ہے، تو یہ 4 اسم آئے اور یہ چاروں کے چاروں اسم جو ہیں سب کے سب نکرہ ہیں۔ اس کے بعد اللہ کلمہ جلالت آ رہا جو کہ معرفہ ہے، لہٰذا یہ بھی مضاف مضاف الیہ بنیں گے۔ اسی طریقے سے میں نے قاعدہ بیان کیا تھا کہ 5 اسماء آ جائیں، اس کے بعد ضمیر آ جائے، ٹھیک ہے، 5 اسماء ہوں اور یعنی چوتھوں جو 4 ہوں اس میں سے یہ سب کے سب جو 4 اسماء ہوں ان میں سے چاروں کے چاروں جو ہے نکرہ ہوں اور اس کے بعد ضمیر آ جائے، جیسے جمیع مدت انقطاع رویتی، تو جمیع پہلا اسم ہے نکرہ، مدت دوسرا اسم ہے نکرہ، انقطاع تیسرا اسم ہے نکرہ، رویتی جو چوتھا اسم ہے نکرہ، اس کے بعد یا ضمیر آ گئی، لہٰذا یہ بھی مضاف اور مضاف الیہ قرار پائیں گے۔ قاعدہ نمبر 8، دنیائے عرب میں کوئی بھی اسم ہو، ایک دم پختہ قاعدہ بیان کرنے، قاعدہ نمبر 8، دنیائے عرب میں کوئی بھی اسم ہو اور اس کے بعد ضمیر آ جائے تو یہاں ضمیر ہمیشہ مضاف الیہ ہوگی، جیسے رب ہو، ابو کا، علی قلوبہم، بیتکم، غلامی وغیرہ۔ قاعدہ نمبر 9، اسماء اشارہ اور اسماء موصولہ سے پہلے بغیر الف لام کے کوئی ایک بھی اسم آ جائے، کوئی ایک بھی اسم آ جائے تو یہ بھی عام طور پر مضاف اور مضاف الیہ ہوں گے بشرطے کہ پہلا اسم نکرہ ہو، جیسے اللہم رب ہذہ الدعوہ،
تو دیکھیے ربا یہ اسم ہے، اس کے بعد جو ہے ہاذہی آ گیا، یعنی اس میں اشارہ، تو ایسی صورت میں ربا کو مضاف بنائیں گے، ہاذہی اس میں اشارہ کو ملا کر پورا مضاف الیہ بنا دیں گے۔ باسماء ہؤلاء، کہ دیکھیے اسماء کے بعد ہؤلاء آ رہا ہے جو کہ اس میں اشارہ ہے، تو اسماء کو مضاف بنائیں گے اور ہؤلاء کو مضاف الیہ۔ اور اسی طریقے سے ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، ٹھیک ہے، سبحانہ آیا ہے، اس کے بعد الذی اس میں موصول آ گیا، تو سبحانہ کو مضاف، الذی اس میں موصول کو مضاف الیہ بنائیں گے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ٹھیک ہے، الذین سے پہلے صراط آ گیا جو کہ نکرہ ہے، تو نکرہ کو مضاف اور الذین اس میں موصول کو مضاف الیہ بنائیں گے۔ اسی طریقے سے مثل ایام الذین خلو من قبلکم، اس میں بھی اس کو مضاف اور مضاف الیہ بنائیں گے۔ قاعدہ نمبر 10 یہ ہے، کسی بھی علم سے پہلے الف لام کے بغیر کوئی اسم آ جائے تو یہ بھی آپس میں مضاف اور مضاف الیہ ہوں گے، جیسے کتاب اللہ، غلام و زید، آل فرعون۔ قاعدہ یہ تھا کہ کسی بھی علم سے پہلے، تو اللہ کلمہ جلالت علم ہے، اس کے بعد جو ہے اسم آ گیا اور وہ بھی بغیر الف لام کا، دیکھو الکتاب نہیں ہے بلکہ کتابوں ہے، تو ایسی صورت میں کتابوں کو مضاف، اللہ کلمہ جلالت کو مضاف الیہ بنائیں گے۔ قاعدہ نمبر 11، اگر ابن یا ابنتن یا بنتو دو اعلام کے درمیان آ جائیں، یعنی دو ناموں کے درمیان آ جائیں، تو یہ ما قبل کے لیے صفت اور ما بعد کے لیے مضاف ہوں گے، جیسے محمد بن عبداللہ، فاطمہ تو بنت محمد۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ جب ابن یا ابنتن یا بنت دو علم کے درمیان، دو ناموں کے درمیان آ جائیں، تو یہ ما قبل کے لیے، پہلے والے کے لیے یہ صفت بنیں گے اور بعد والے کے لیے مضاف ہوں گے۔ تو یہاں جو محمد بن عبداللہ ہے، تو یہ بن جو ہے صفت بنے گا محمد کی اور مضاف بنے گا عبداللہ کا، تو ترکیب ہوگی محمد و موصوف، بن مضاف، عبداللہ مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر محمد کی صفت ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے فاطمہ تو بنتو محمدن، تو یہ بنتو فاطمہ کے لیے صفت ہے اور محمد کے لیے یہ مضاف ہے۔ قاعدہ نمبر 12، ما اور من موصول سے پہلے کوئی اسم الف لام کے بغیر آ جائے تو یہ بھی آپس میں مضاف الیہ ہوں گے، جیسے جزاء من یفعل ذالک۔ تو دیکھیے میں نے قاعدہ بیان کیا، ما اور من موصولہ سے پہلے کوئی اسم الف لام کے بغیر آ جائے، تو یہاں دیکھیے جزاء من یفعل ذالک، یہاں پر من سے پہلے جزاء آیا ہے اور یہ نکرہ ہے، معرفہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مقدس میں سورہ رحمان میں کل من علیہا فان، تو کلو کے بعد من آیا ہے، اور یہ قاعدہ ہے کہ نکرہ کے بعد جب من موصولہ آ جائے تو اسی صورت میں نکرہ کو مضاف اور من موصولہ کو مضاف الیہ بناتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے قاعدہ نمبر 13 ہے، لفظ کل، جو لفظ کل استعمال ہوتا ہے کلام عرب میں، اور اعداد سے پہلے کوئی اسم بغیر الف لام کی آ جائے تو وہ بھی مضاف الیہ ہوں گے، جس سے صدقۃ کل یوم، تو دیکھیے کلے سے پہلے صدقۃ آ گیا، لہذا اس سے پہلے جو اسم ہوگا اس کو مضاف اور کل یوم کو مضاف الیہ بنائیں گے۔ تلو ظل کل شیء، اسی طریقے سے تربص 4 اشہر فاطعام 60 مسکینہ۔ یہاں کچھ فائدے بھی سماعت فرما لیں۔ اردو میں ترجمہ مضاف الیہ سے شروع کریں گے، یعنی جب اردو میں ترجمہ کیا جائے گا مضاف اور مضاف الیہ کا، تو جو ہے ترجمہ مضاف الیہ سے شروع کریں گے، جیسے غلام و زید کا غلام، تو وہاں سے شروع کریں گے اس طریقے سے۔ اور ہم نے جو ہے یہاں پر چند چیزیں یہاں پر چھوڑی تھی ہم نے، پھر اس کے بعد یہاں پر قاعدہ اور جو ہے کچھ فوائد بیان کرتے ہیں۔ یہ ہے کہ فائدہ نمبر 2 بیان کرتے ہیں، مضاف الیہ کے ترجمے میں عموماً کا، کی، کے آتا ہے، البتہ مندرجہ ذیل الفاظ تیرا، تیری، تیرے، میرا، میری، میرے، ہمارا، ہماری، ہمارے بھی مضاف الیہ کے ترجمے میں استعمال ہوتے ہیں۔ یہاں فائدہ نمبر 3 بیان ہے،
اگر عبارت میں متعدد مضاف مضاف الیہ آ جائیں تو ترجمہ عموماً آخری مضاف الیہ سے شروع کریں گے، جیسے خزائن و رحمت ربی، میرے رب کی رحمت کے خزانے، کہاں سے شروع ہوا؟ خزائن و رحمت ربی، میرے رب کی رحمت کے خزانے۔ پھر اس کے بعد ہے ذو علو سائرو اور اصحاب کے ترجمے میں کا، کی، کے وغیرہ الفاظ نہیں آئیں گے، جیسے ذو مال مال والا، اصحاب الجنت جنت والے۔ اور یہاں فائدہ بیان کرنے، فائدہ نمبر 5، لفظ کل 3 سے لے کر 10 تک اعداد جب اپنی تمیز کی طرف مضاف ہوں تو ان کا ترجمہ مضاف سے شروع ہوگا، جیسے کل نفس کا معنی ہوگا ہر جان، ثلاثۃ ایام 3 دن۔